ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. اہل حدیث کب سے ہیں؟ اس سوال کا جواب تفصیل کے ساتھ دینے کے لیے تاریخی حوالے سے اس وقت ہم 30ویں صدی ہجری میں داخل ہو چکے ہیں. اور بارہا میں نے آپ سے کہا ہے یہ سارے الفاظ بڑے مبارک ہیں. اہل الحدیث، اہل السنہ، اہل الاثر، اصحاب الحدیث. اور میں نے آپ سے کہا تھا یہ سب الفاظ مترادفات ہیں. خوارج کے مقابلے میں، قدریہ کے مقابلے میں، جہمیہ کے مقابلے میں، معتزلہ کے مقابلے میں، رافضیہ کے مقابلے میں ان کا تعارف ہے. 30ویں صدی ہجری کے ایک بہت بڑے امام ہیں عبداللہ بن عثمان رحمہ اللہ. ان کی وفات غالباً 221 ہجری میں ہے. یہ 30ویں صدی ہجری کے بہت بڑے محدث ہیں. ابدان نام سے یہ مشہور ہیں اہل علم کے ہاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث اپنے شاگردوں کو تشریح کے ساتھ بیان کر رہے تھے. اس حدیث کو بیشتر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بدأ الاسلام غریبا. جس وقت یہ اسلام شروع ہوا اس وقت یہ غریب تھا. بدأ الاسلام غریبا. اس اسلام کی ابتدا یہ ہے کہ یہ غریب تھا. اس کو جاننے والا کوئی نہیں تھا، پہچاننے والا کوئی نہیں تھا، اس کا احترام کرنے والا، اس کی عزت کرنے والے بہت کم تھے. شروع میں کون تھے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے، دوسرے محدثین نے بیان کیا کہ شروع میں کون تھے. مردوں میں ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ. خواتین میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ہیں. بچوں میں
سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اسلام کی ابتدا ہے. بدأ الاسلام غریبا، اسلام شروع ہوا، یہ غریب تھا، اجنبی تھا، ناواقف تھا، اور اس پر تنقید ہوتی تھی، اعتراض ہوتے تھے. یہ نئی باتیں آ گئیں، یہ نیا عقیدہ آ گیا، یہ نیا انداز آ گیا، اعتراض ہوتے تھے. اور اس غریب دین پر عمل کرنے والوں کو طرح طرح کی سزائیں دی جاتی تھی، سزائیں دی جاتی تھی. شروع میں چند آدمی اور پڑے، دشمنوں نے ان کو معاف نہیں کیا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مالکوں نے آگ کی چنگاریوں کے اوپر لٹا دیا. یہ کہنا آسان ہے، آگ کے انگاروں پر لٹا دیا، چت لٹا دیا. آگ کے انگاروں پر کسی کو لٹا دینا ذرا تصور کریں. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے جو خون نکلتا تھا، اسی خون سے آگ کی انگاریاں بجھ جاتی تھی. آگ کے انگاروں پر لٹا ہوا شخص زبان سے مالکوں کو آواز نہیں دے رہا کہ ٹھیک ہے میں واپس آتا ہوں، میں ریورس ہوتا ہوں، مجھے سزا سے نکالو. نہیں، آواز آتی احد احد احد، اللہ ایک ہے، وہی حاجت روا، مشکل کشا، عبادت کے لائق، وہی ایک ہے، احد احد احد. عمار بن یاسر کے خاندان کے ساتھ کیا ہے؟ یہ بھی غلام ہیں بیچارے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے پہاڑ سے گزرتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں سے چٹائیوں کو تراش تراش کر گرمی کے موسم دوپہر کے وقت ان چٹائیوں کے اوپر، چٹانوں کے اوپر عمار بن یاسر کے گھرانے کو، عورتوں کو، مردوں کو لٹایا ہوا ہے، اور ان کے اوپر اور پتھر رکھے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے آواز لگائی. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اصبروا آل یاسر، یاسر کا گھرانہ، آل یاسر صبر کرو، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کے وعدہ کر دیے. یہ اسلام کی ابتدا. کوئی جاننے والا نہیں جو اسلام میں داخل ہوتے، کوئی ان کی خرید نہ لیتا، کوئی اس کے ساتھ ہمدردی نہ کرتا. اجنبی تھے. بدأ الاسلام غریبا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، یہ دین جو غریب ہے ایک وقت آئے گا، ما یبقى علی ظہر الارض بیت مطر ولا ودر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز اور ذل ذلیل. لیکن فرمایا سن لو، آج چند افراد ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں، ایک محلے تک محدود دین ہے، لیکن فرمایا سن لو ایک وقت آئے گا زمین کی پشت پر کوئی ایک گھر باقی نہیں بچے گا، نہ کچا گھر نہ پکا گھر، لیکن اللہ تعالیٰ ہر گھر میں اسلام کو داخل کر کے چھوڑے گا. زمین کی پشت پر کوئی گھر نہیں ہوگا جس گھر والے کو پتہ نہ ہو اسلام کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح سانپ اپنے سوراخ سے باہر آتا ہے
میدان کو صاف پا لیتا ہے تو پورے میدان میں وہ گھومتا رہتا ہے، اسلام بھی پوری زمین پر پھیل جائے گا، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً اسلام کی دعوت عام ہو جائے گی، عام ہو جائے گی۔ فرمایا کہ سنو وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، وہ حدیث سنا رہا ہوں جو وقت کا امام اپنے شاگردوں کو سنا رہے ہیں۔ بَدَا الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، اسلام کی ابتدا وہ یہ ہوئی کہ اس کے ماننے والے غریب تھے۔ پھر فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا قرب قیامت، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، یہ اسلام پھر غریب بن جائے گا، اس سچے دین کو ماننے والے بہت کم ہوں گے، ملاوٹیں ہوں گی، اضافہ ہوگا، باپ دادا کی آراء کو، مولویوں کے مشوروں کو، حکمرانوں کی باتوں کو دین میں شامل کر دیے جائے۔ مختلف قبائل اپنے خاندان کے بڑوں کی بات کو نہیں سمجھیں گے، ملاوٹ شروع ہو جائے گی۔ پھر اس خالص دین کو ماننے والے اپنے علاقے میں، اپنی قوم میں، اپنی برادری میں کیسے ہوں گے؟ کالشاة الممطرة، فرمایا سنو ایک وقت آئے گا اس قدر ملاوٹ ہو جائے گی، اس قدر ملاوٹ، عقیدے میں ملاوٹ، عمل میں، عبادات میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، ہر عمل کے اندر ملاوٹ ہو جائے گی، اضافہ ہوگا، خود ساختہ اقوال کو شامل کر لیا جائے گا، حتیٰ کہ اس وقت اس خالص دین پر عمل کرنے والا کیسا ہوگا؟ کالشاة الممطرة، ہمارا جس طرح چٹکیل میدان میں ایک بکری کھڑی ہو اور اچانک تیز موسلادھار بارش شروع ہو جائے، شدید سردی کا موسم ہو، بکری بارش کے اندر کھڑی ہوئی ہے، چوفیر بارش ہے، شدید سردی ہے، وہ کس طرح بیچاری سکڑ کے کانپ رہی ہوتی ہے، سردی کا موسم، بکری جو کمزور جانور ہے اور کہیں جانے کا راستہ نہیں، چٹکیل میدان ہے، تیز بارش ہے، جس طرح اکیلی وہ کانپ رہی ہوتی ہے، اس کا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا۔ کالشاة الممطرة، ہمارا اس وقت دین حق پر عمل کرنے والا ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، اس کا کوئی ہمدرد نہیں ہوگا، کوئی اس کا خیر خواہ نہیں ہوگا، کوئی اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والا نہیں ہوگا، اکیلا ہوگا، برادری چھوڑ دے گی، خاندان چھوڑ دے گا، اس کو اجنبی سمجھ جائے گا، لیکن نبی علیہ السلام میں سن لو، لہو اجر 50 رجلا، لہو اجر 50 رجلا، اس اکیلے کو اس کی استقامت کی وجہ سے، اس کے استقامت کی وجہ سے اس اکیلے کو اس کے ایک ایک عمل پر 50 مسلمانوں کے عمل کے برابر ثواب ملے گا۔ اس اکیلے کی نماز 50 مسلمانوں کی نماز کے برابر اجر کے لحاظ سے، اس کا روزہ، اس کی تلاوت، اس کا ہر عمل، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، 50 مسلمانوں کی عبادت کے برابر اس اکیلے کو ثواب ملا۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا 50 منا او منہم، وہ کون سے 50 مسلمان ہوں گے؟ وہ کون سے 50 مسلمان ہوں گے جن کے برابر اس اکیلے کو اس کے عمل پر ثواب ملے گا؟ فرمایا 50 منکم، صحابہ سنو، تمہارا ایک مقام ہے، تمہاری شان ہے، اگر کوئی شخص جو صحابی نہیں ہے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو مٹھی میں جو لگے خرچ کرو، تمہیں ثواب زیادہ ملے گا، لیکن اس شخص کو
لیکن وہ شخص جو اب اجنبی ہے اس غریب دین پر عمل کر رہا ہے، اور دین پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ رشتے ناطے نہیں کرتے، لوگ اس کے ساتھ کاروبار نہیں کرتے، لوگ اپنی خوشیوں میں اس کو شریک نہیں کرتے، اس کی کمی میں شریک نہیں ہو کرتے، سن لو 50 صحابہ کے عمل کی برابر اس کو ثواب ملے گا۔ فرمایا فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، حدیث سنا رہے ہیں طلباء کو، شاگردوں کو۔ کون؟ عبداللہ بن عثمان رحمہ اللہ، 3ویں صدی کے امام، کہ ایک وقت آنے والا ہے پھر یہ دین غریب ہو جائے گا۔ آگے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حدیث کا آخری حصہ کیا ہے؟ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب غریب دین تھا اس پر عمل کرنے والے غرباء تھے، جب دین غریب ہوگا اس پر عمل کرنے والے غرباء ہوں گے۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ان غرباء کے لیے سعادتیں ہیں، بشارتیں ہیں، خوش نصیب وہی ہے۔ اس حدیث کو سنانے کے بعد، اس حدیث کو سنانے کے بعد عبداللہ بن عثمان الملقب عبدان رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو کیا بتاتے ہیں؟ فرماتے تمہیں پتہ ہے نبی علیہ السلام نے غرباء کس کو کہا ہے؟ یہاں اس حدیث میں جن کو غرباء کہا گیا ہے یہ کون ہیں؟ شاگرد خاموش بیٹھے ہیں، کون ہو سکتے ہیں؟ فرماتے سنو، اس غرباء سے مراد اہل حدیث ہیں۔ جنہوں نے شروع سے اس بات کو دین سمجھا جو دین محمد مصطفیٰ نے بیان کیا، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے حکم سے، اور قرب قیامت بھی یہی وہ لوگ ہیں۔ لوگ باقی تقسیم ہو جائیں گے برادریوں کی باتوں کی طرف، علماء کی باتوں کی طرف، حکمرانوں کی طرف، لیکن اس فتنوں کے دور کے اندر بھی جو جماعت حق پر قائم رہے گی یہ غرباء ہوں گے۔ اس سے مراد فرمایا اہل حدیث ہے۔ حضرات، 3ویں صدی کے ایک اور امام کا ذکر آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، بقی بن مخلد رحمہ اللہ۔ ان کا تعلق اندلس سے، اسپین سے ہے۔ ان کی وفات 271 ہجری کے اندر ہے۔ یہ اس وقت میں پریشان تھے، کیوں؟ اندلس کے مسلمانوں کے حکمرانوں نے، علماء نے دین اسلام میں اپنی آراء کو داخل کر کے، دین کے اندر خلط کر کے، بدعات کو داخل کر کے دین کو خالص نہیں رہنے دیا تھا۔ دین میں ملاوٹ آ گئی، حکمرانوں کی باتیں بھی آ گئی، علماء کی باتیں بھی آ گئی۔ بقی بن مخلد رحمہ اللہ جوانی کے ایام ہیں، سوچتے ہیں کیا کروں؟ میرے پاس ضمیر تو کہتا ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں غلط ہے، لیکن دلائل نہیں ہے۔ ضمیر کہتا ہے ان کی باتیں دین نہیں ہیں، دین وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی احادیث کیا ہیں اس کا علم نہیں ہے۔ اندلس سے امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے، بقی بن مخلد نے اندلس سے پیدل سفر کیا اور بغداد پہنچا۔ کتنے ہزار میل کا سفر ہے، کہنا آسان ہے۔ کہاں؟ اندلس، اسپین، اور کہاں؟ بغداد۔ وہاں سے پیدل چلا بغداد، کن سے علم حاصل کرنے کے لیے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ نام سنا تھا، علم سنا تھا،
سنا تھا کہ زمین کی پشت پر نبی علیہ السلام کی سیرت کا، آپ کے حدیث کا سب سے بڑا چوکیدار احمد بن حنبل ہے۔ پیدل آیا بغداد۔ کون؟ بقی بن مخلد رحمہ اللہ۔ جب بغداد پہنچے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں معلومات کی، ان کو بتایا گیا وقت کے ظالم حاکم نے انہیں جیل میں ڈال دیا۔ خلق قرآن کے مسئلے میں، خلق قرآن کے مسئلے میں امام صاحب جیل میں۔ وقت حاکم کہتا ہے، موتولا کہتا ہے احمد بن حنبل فلاں مولوی مان گیا، فلاں مولوی مان گیا، فلاں مفتی مان گیا، تو بھی مان جا، قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے، مان جا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کی کلام ہے، میں اللہ کی کلام کو مخلوق کیسے مانوں؟ یہ غیر مخلوق ہے، مان جا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا ایتونی بشیء من کتاب اللہ اور سنت من رسول اللہ حتی اقول بہ۔ اگر منوانا ہے احمد بن حنبل کو، اگر منوانا ہے اپنے عقیدے پر، تو ایک ہی طریقہ ہے، یہ تو قرآن کی ایک آیت دکھلاؤ، یہ محمد مصطفیٰ کا فرمان دکھلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ احمد بن حنبل کی جان جا سکتی ہے۔ اللہ کی کلام کو مخلوق نہیں کہہ سکتا۔ حاکم نے کہا مجھے منوانے کا اور طریقہ آتا ہے، امام احمد بن حنبل کو جیل میں ڈال دیا۔ ان دنوں بقی بن مخلد بھی پہنچ گیا، پریشان، کتنا سفر کیا، ملاقات نہ ہو سکی، کیا کروں؟ آخر کار فقیروں والا لباس پہن لیا، جس طرح اس دور کے فقیر لباس پہنتے تھے۔ بغل کے اندر وہ برتن ڈال دیا جو فقیر ڈالتے ہوں گے، اور قیدیوں کی طرف چلا گیا، یہ کہتے ہوئے شیئا للہ، شیئا للہ، شیئا للہ، اللہ کے لیے کچھ دو۔ قیدی اپنی براکوں میں سے کچھ نہ کچھ دیتے، وہ لیتا جاتا، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کوٹری کے سامنے پہنچے، اپنا تعارف کرایا، آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے میں اندلس سے آیا ہوں، کیا کروں؟ امام صاحب نے کہا روزانہ فقیر بن کر آیا کر، میں کوئلے کے ساتھ ایک حدیث دیکھ دیا کروں گا۔ اس کو پڑھ لیا کر، یاد کر لیا کر، اس طرح کر۔ بھیک مانگتے مانگتے وہاں آہستہ ہو جاتا، حدیث دیکھتا، امام احمد بن حنبل سے لے کر پوری سند حتیٰ کہ محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو سینے میں یاد کر لیتا۔ جو کچھ قیدیوں نے دیا ہوتا وہ بغداد کے فقیروں میں تقسیم کر دیتا، اور خود بغداد کی سبزی منڈی کے اندر گوبھی کے پتے جو بچ جاتے ان کو دھو کر کھاتا اور پانی پیتا۔ اس طریقے سے علم حاصل کیا بقی بن مخلد۔ علم حاصل کرنے کے بعد واپس وطن اندلس آیا۔ اندلس کے ملاؤں نے مخالفتیں کی، یہ کیا نیا دین لے کر آ گیا، یہ کیا باتیں ہیں، لیکن
وہاں اندلس کا مسلمانوں کا جو امیر تھا محمد بن عبد الرحمن، اس نے کہا بقی بن مخلد جذبات میں مت آ، پہلے میرے پاس آ، مجھے بتا تو کیا کہتا ہے اور کیوں کہتا ہے۔ اپنے گھر بلایا امیر نے، محمد بن عبد الرحمن نے بقی بن مخلد کا عقیدہ سنا، دلائل سنے، عبادات کا طریقہ سنا، دلائل سنے۔ ٹھیک ہے، کھڑے ہو کر امیر نے اعلان کیا اندلس کی سرزمین میں اگر کوئی شخص وہ دین رکھتا ہے جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تو وہ صرف بقی بن مخلد ہے۔ میں تیرے ساتھ ہوں، کھول کر اپنا عقیدہ پیش کر۔ بقی بن مخلد اندلس کے کونے کونے میں قرآن و حدیث کی دعوت کو عام کر رہے۔ جب عام ہو گئی ایک دن کھڑے ہو کر کہتے لوگوں سنو، لقد غرست للمسلمین غرسا بالأستندلس لا یخلو الا بخروج الدجال۔ لوگوں، میں نے اندلس کی سرزمین پر اہل حدیث جماعت کا درخت لگا دیا ہے، اہل حدیث جماعت کا، اب میں نے اندلس کی سرزمین میں ایک درخت گاڑ دیا ہے، دجال کے آنے تک اس درخت کو کوئی نہیں اکھیڑ سکتا۔ حالانکہ اکثر یہاں حکومت نصارہ کی رہی ہے، عیسائیوں کی رہی ہے، لیکن آج بھی وہاں اہل حدیث کھلے لفظوں میں اپنے عقیدے کو پیش کرتے ہیں۔ یہ 3 صدی ہجری ہے، یہاں بھی اہل حدیث آپ کو ملتے ہیں۔ اس ترتیب کو ہم جاری رکھیں گے۔